لیکن افسوس یہ قوم آج خواب غفلت میں سو رہی ہے۔ انہوں نے ایک تنظیم تو بنا دی، مگر یہ کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے، اس میں آگ لگا دی جاتی ہے، اس تنظیم کی یکجہتی کو کمزور کر دیا۔ دوستو، کیا او آئی سی نے فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے مؤثر اس کا دوستو اسلامی تعاون تنظیم یعنی او آئی سی کی تشکیل اور اس کے بعد کی ناکامیاں ایک طرف، دوسری طرف جب سب سے اہم سوال اٹھتا ہے وہ ہے عالمی طاقتوں کا اس تنظیم اور اس کے رکن ممالک پر اثر رسوخ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر زور دینا ہوگا اور عالمی اداروں سے انحصار کم کرنا ہوگا۔ دوستو یہ سب کو نوعیت میں تبدیل کر دیا۔ روس نے شامی حکومت کے ساتھ دینے کے لیے اپنی فوجیں بھیجی، جس سے نہ صرف شام میں خونریز جنگ کا آغاز ہوا بلکہ ایران کی خارجہ پالیسی کے زیادہ تر انحصار امریکہ کے ساتھ دشمنی پر ہے، اور اس کے نتیجے میں ایران نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات سوشلسٹ اور کمیونسٹ تحریکوں نے ایک وقت میں طاقت حاصل کرنے کے لیے یا ان کے اثرات کو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 1950 اور 60 کی دہائی نے شام میں اقتدار حاصل کیا اور ایک سوشلسٹ نظام کے تحت ملک کی معیشت کو مرکزی سطح پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ شاموں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ انقلاب دنیا کی اس زمین پر
قابل تشویش ہے۔ دوستو اس تنظیم کا کردار اور مؤثریت جو ایک وقت میں مسلم دنیا کی واحد آواز بننے کے لیے بنی تھی، آج سوالیہ نشان ہے۔ OIC نے اب تک فلسطین کے معاملے میں کئی بار اسرائیل کے خلاف مؤثر رد عمل دیا ہے کہ اتنی بار مسلمان عوام کچھ عملی اقدامات اٹھا سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج یہ تنظیم اپنی طاقت کھو چکی ہے اور اب یہ صرف ایک رسمی اجلاس کا پلیٹ فارم بن چکی ہے۔ جب تک یہ تنظیم اپنے اندرونی تضادات اور سیاسی مفادات سے نہیں نکلتی، تب تک مسلمانوں کے پاس کوئی حقیقی نمائندگی نہیں بن سکتی۔ شاید اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کریں، کیونکہ OIC جیسے ادارے اگر اس وقت تک خاموش رہیں گے جب تک مسلمان دنیا میں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اب بھی یہ اپنی جگہ کھڑا ہے، کیا واقعی OIC مسلمانوں کی آواز بن سکتی ہے؟ دوستو اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کی تشکیل اور اس کے بعد کی ناکامیاں ایک طرف، دوسری طرف جب سب سے اہم سوال اٹھتا ہے وہ ہے عالمی طاقتوں کا اس تنظیم اور اس کے رکن ممالک پر اثر رسوخ۔ اور یہ اثر رسوخ کیا ہے دوستو، جس کو وہ بیان کرتے ہوئے لبرل دانشور گھبرا جاتے ہیں، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں۔ اس حقیقت کو تو مان کر چلیں کہ جب تک مسلم دنیا کی قیادت عالمی طاقتوں کی سیاست سے آزاد نہیں ہوگی، تب تک کوئی بھی مشترکہ پلیٹ فارم جیسے OIC اپنے مقاصد کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتی۔ آج جب ہم عالمی سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسلامی ممالک کی اقتصادی اور سیاسی پالیسیاں عالمی طاقتوں کے اثر میں ہیں۔ ترقی پذیر ممالک جن میں اکثر اسلامی ممالک شامل ہیں، عالمی مالیاتی اداروں جیسے ورلڈ بینک اور IMF کے ساتھ اپنی معیشتیں جوڑ رکھی ہیں۔ ان اداروں کی پالیسیوں کے تحت یہ ملک اپنی خود مختاری اور اقتصادی فیصلوں میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس بات کا حقیقتاً اثر اس بات پر پڑا ہے کہ ان ممالک و وسائل کی ترقی کے منصوبے ہمیشہ عالمی طاقتوں کی مرضی کے تابع رہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی اسلامی ملک کو ترقی کے لیے قرض یا مالی مدد درکار ہوتی ہے تو ان اداروں سے شرط پر قرضہ لیتے ہیں، وہ ان کی اقتصادی پالیسیوں کو تسلیم کرتے ہیں جو کبھی بھی ان کی عوام کے مفاد میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک آج بھی بنیادی شعبوں جیسے تعلیم، صحت، سائنس، ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے ضرورت سے زیادہ انہی پر انحصار کرتے ہیں۔ دوستو یہ حقیقت ہمیں دکھاتی ہے کہ OIC کے رکن ممالک کے اقتصادی مفادات عالمی طاقتوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان طاقتوں کی طرف سے اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی دباؤ مسلم ممالک کی خود مختاری پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسے کیا OIC واقعی مسلم دنیا کی نمائندگی کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ جب ان ممالک اپنے فیصلے عالمی طاقتوں کے زیر اثر ہوں تو ایک بہت بڑا سوال بن جاتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ مسلمانوں کی سائنس و ٹیکنالوجی میں پیش رفت بھی ایک سنگین مسئلہ بن چکے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور معیشتیں جیسے امریکہ اور چین جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں سرکردہ ہیں تو ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا اسلامی ممالک ان میدانوں میں کیوں پیچھے؟ اور اس کا جواب ہمیں عالمی سطح پر ہونے والی معیشتی ناہمواریوں اور ترقی کے بنائے گئے عالمی اداروں کے کردار میں ملتا ہے۔ دوستو اسلامی ممالک کی معیشتیں جنہیں عالمی طاقتوں نے اپنے مالی نظام کے تحت جکڑ رکھا ہے کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتی۔ ان ممالک کا انحصار عالمی بینک اور IMF جیسے اداروں پر ہے جو اپنی پالیسیاں ان ممالک کی خود مختاری کے خلاف نافذ کرتے ہیں۔ ان عالمی اداروں کے ساتھ تعلقات نے ان ممالک کو اپنے قدرتی وسائل جیسے تیل اور معدنیات کا مؤثر استعمال میں آزادی نہیں دی، جس کا نتیجہ ان ممالک کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم میں وہ ترقی ممکن نہیں ہو سکی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ دوستو اس بات کو مزید گہرا کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب دنیا کے بڑے ممالک اپنی سیاست کو تسلیم کرتے ہیں تو
عالمی ادارے ان ممالک پر کیا دباؤ ڈالتے ہیں، وہ کس طرح اپنے معاشی اور سیاسی مفادات کے لیے مسلم ممالک کے وسائل کا استحصال کرتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی دنیا کے مستقبل کی بات کریں تو ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ ان ممالک پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے مفادات کو آگے بڑھا سکیں، اور یہ دباؤ صرف مالی معاملات تک محدود نہیں بلکہ عالمی سطح پر مذہبی، ثقافتی اور حتیٰ کہ سیاسی اثرات بھی ان ممالک پر پڑتے ہیں۔ لہذا اگر OIC کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے تو اسے نہ صرف اپنی اندرونی سیاست کو بہتر بنانا ہوگا بلکہ عالمی سطح پر بھی ان طاقتوں کے اثرات سے آزاد ہونے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک کی خود مختاری اقتصادی پالیسیاں انہیں اپنانا ہوگی، اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر زور دینا ہوگا اور عالمی اداروں سے انحصار کم کرنا ہوگا۔ دوستو، یہ سب سوالات اور چیلنجز ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ مسلم دنیا کو ایک نئے خود مختار راستے کی ضرورت ہے۔ اگر OIC کو اپنے اصل مقاصد حاصل کرنے ہیں تو اسے عالمی طاقتوں کے دباؤ سے آزاد ہونا ہوگا اور جو اپنی مسلم دنیا کے مفاد کو مؤثر طریقے سے اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ اور جب ہم عالمی طاقتوں کی اسلامی دنیا میں مداخلت کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اس بات تک محدود نہیں رہ سکتے کہ ان طاقتوں نے عالمی اقتصادی اور سیاسی دباؤ ڈالا، جبکہ ان طاقتوں کی فوجی مداخلت بھی اس خطے کی تقدیر کو گہرے اثرات مرتب کرے۔ عالمی طاقتوں کی موجودگی ایک یہاں پر حقیقت بن چکی ہے اور اس کا اثر نہ صرف خطے کی ممالک کی سیاست پر پڑا بلکہ ان ممالک کی عوام کی زندگی پر بھی اس کا برا اثر ہوا۔ یہاں ہم شام کی مثال لے سکتے ہیں۔ روس کی مداخلت نے شام میں جنگی نوعیت میں تبدیل کر دیا۔ روس نے شامی حکومت کے ساتھ دینے کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں، جس سے نہ صرف شام میں خونریز جنگ کا آغاز ہوا بلکہ پورے خطے میں طاقت کے توازن میں بھی تبدیلی آئی۔ امریکہ نے ابھی اس جنگ میں اپنے مفادات کے تحت مداخلت کی اور مخالف گروپوں کی حمایت کی۔ اس کے نتیجے میں شام کی سرزمین پر طاقت کے کئی مراکز نے جنم لیا جہاں عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے آپس میں لڑ رہی۔ اسی طرح اگر ہم عراق کی بات کریں تو امریکہ کی مداخلت نے عراق میں مکمل طور پر ایک نیا سیاسی منظرنامہ تشکیل دیا۔ عراق میں 2003 میں امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر صدام کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے بعد عراق میں ایک طاقتور خلا پیدا ہوا جسے مختلف فریقوں نے اپنے مفادات کے لیے بھرنے کی کوشش کی۔ اس مداخلت کا نتیجہ آج بھی ہم عراق میں خانہ جنگی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں اور عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے اس خلا کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اور پھر ہم ایران کی صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ ایران کی خارجہ پالیسی کا زیادہ تر انحصار امریکہ کے ساتھ دشمنی پر ہے اور اس کے نتیجے میں ایران نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے ہیں، خاص طور پر شام اور لبنان اور عراق میں۔ دوستو، ایران کی فوجی مداخلت نے ان ممالک میں پراکسی جنگوں کو جنم دیا جس سے پورا مشرق وسطیٰ غیر مستحکم ہو گیا۔ ایران کی یہ پالیسی ایک مغربی طاقتوں کے لیے چیلنج بن گئی ہے تو دوسری طرف خطے میں امن اور استحکام کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بنی ہوئی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں عالمی طاقتوں کی جنگوں کا ایک اور پہلو اسلحہ کی فروخت ہے۔ عالمی طاقتیں ان ممالک کو اسلحہ فراہم کرتی ہیں جو اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان طاقتوں کے مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک نے امریکہ سے اسلحہ خریدنے میں بڑی سرمایہ کاری کی۔ اس کے ساتھ ساتھ روس اور چین نے بھی اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اسلحہ فروخت کیا ہے جو کبھی بھی امن کے لیے نہیں بلکہ ان کی سیاسی مفادات کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم ان تمام مداخلتوں کو دیکھیں تو ہمیں
یہ سوال اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے کہ ان طاقتوں کی مشرق وسطیٰ میں موجودگی کس مقصد کے تحت ہے؟ کیا یہ خطے میں استحکام کی کوشش ہے یا ان طاقتوں کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کی ایک سازش؟ دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی طاقتوں نے مشرق وسطیٰ کے اپنے مفادات کے لیے اسے استعمال کیا، اور ان طاقتوں کے مفادات صرف سیاسی نہیں بلکہ اقتصادی بھی ہیں۔ تیل، گیس، معدنیات کے ذخائر اور جغرافیائی اہمیت کے باعث مشرق وسطیٰ میں عالمی طاقتوں کے لیے ایک اسٹریٹجک ہب بن چکی ہیں۔ دوستوں ان طاقتوں کے اثرات نے اس خطے کے ممالک کی خود مختاری اور آزادی کو شدید نقصان پہنچایا۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک اب بھی اندرونی مسائل کو حل کرنے کے بجائے عالمی طاقتوں کی پالیسیوں کے تابع رہ گئے ہیں۔ ان ممالک کی سیاست، اقتصادیات، حتیٰ کہ ان کے دفاعی فیصلے بھی عالمی طاقتوں کے مفادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں ایک اور سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے: کیا مشرق وسطیٰ اور اس کے ارد گرد کے اسلامی ممالک کبھی عالمی طاقتوں کے اثرات سے آزاد ہو سکیں گے، یا پھر یہ خطہ ہمیشہ ان طاقتوں کے چنگل میں ہی رہے گا؟ دوستو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں تاریخ اور موجودہ حالات کا گہرائی سے تجزیہ کرنا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ سیاسی اور اقتصادی صورتحال عالمی طاقتوں کے اثرات سے مکمل طور پر جڑی ہوئی ہے۔ ان ممالک کی معیشتیں، سیاست اور دفاعی فیصلے بڑی حد تک ان طاقتوں کی مرضی کے تابع ہیں۔ لیکن کیا اس صورتحال کا کوئی حل ہے؟ کیا ان ممالک کی آزادی اور خود مختاری کبھی ممکن ہو سکے گی؟ دوستو اس سوال کا جواب شاید ایک واحد حل میں پوشیدہ ہے، وہ ہے سوشلسٹ انقلاب، سوشلسٹ طرز کی حکومتیں جو عوامی مفادات کو اولین ترجیح دیتی ہیں۔ ان ممالک کے لیے واحد راستہ ہو سکتی ہیں جو عالمی طاقتوں کے اثرات سے آزاد ہو کر اپنی خود مختاری اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں۔ دوستو مشرق وسطیٰ اور اس کے ارد گرد کے ممالک میں اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو کچھ ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جہاں سوشلسٹ اور کمیونسٹ تحریکوں نے ایک وقت میں طاقت حاصل کرنے کے لیے یا ان کے اثرات کو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں جب مشرق وسطیٰ میں تحریکوں اور انقلابات کا دور تھا، وہاں کچھ اہم سوشلسٹ رجحانات سامنے آئے تھے۔ دوستو سب سے پہلے مصر کی مثال آپ کے سامنے ہے، جہاں جمال عبد الناصر نے 1952 میں فوجی بغاوت کے ذریعے شاہی حکومت کا خاتمہ کیا اور ایک سوشلسٹ حکومت کی بنیاد رکھی۔ دوستو ناصر کے تحت مصر میں زمین کی تقسیم، صنعت کاری اور معاشی ترقی کے منصوبے شروع کیے گئے۔ اگرچہ ناصر کا سوشلسٹ انقلاب عالمی سطح پر مکمل کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس نے ایک نیا سیاسی اور اقتصادی ماڈل پیش کیا جو خطے کے دیگر ممالک کے لیے ایک تحریک کا باعث بن گیا۔ اسی طرح دوستو شام بھی 1960 کی دہائی میں سوشلسٹ رجحانات نے جہاں بھی جڑ پکڑی، باس پارٹی نے شام میں اقتدار حاصل کیا اور ایک سوشلسٹ نظام کے تحت ملک کی معیشت کو مرکزی سطح پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ شام کا یہ ماڈل خطے میں سوشلسٹ تحریکوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا اور اس کے اثرات دوسرے عرب ممالک پر بھی پڑے۔ اس کے علاوہ عراق کی مثال بھی دی جا سکتی ہے، جہاں 1958 میں جنرل عبد الکریم قاسم نے سوشلسٹ نظریات کے تحت انقلاب کیا اور اس کے بعد عراق میں کمیونسٹ پارٹی کا اثر بڑھا۔ اگرچہ بعد میں فوجی بغاوتوں اور عالمی طاقتوں کی مداخلت میں یہ سوشلسٹ حکومتیں کامیاب نہیں ہو سکیں، لیکن ان تحریکوں نے ایک ایسی عوامی خواہش کو جنم دیا جس کا مقصد طبقاتی تفاوت کو ختم کرنا اور عوامی مفادات کو اولین ترجیح دینا تھا۔ دوستو مشرق وسطیٰ کے دیگر حصوں میں بھی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جماعتوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی۔ دوستو لبنان میں 1970 کی دہائی میں کمیونسٹ پارٹی اور
سوشلسٹ تحریکوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ فلسطین میں بھی خاص طور پر فلسطینی عوام محاذ PFLP اور کمیونسٹ پارٹی نے ایک سوشلسٹ مستقبل کا خواب دیکھا۔ دوستو اس کے لیے جدوجہد کی اور ان جماعتوں نے عالمی طاقتوں کے خلاف مداخلت کے خلاف عوامی احتجاجوں اور مزاحمت کو بڑھاوا دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں کیا سوشلسٹ انقلاب مشرق وسطیٰ میں ممکن ہے؟ سوشلسٹ طرز کی حکومتیں اور تحریکیں ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کی مخالفت کی وجہ سے مشکلات کا شکار رہی ہیں۔ عالمی طاقتیں خاص طور پر امریکہ اور مغربی ممالک نے سوشلسٹ حکومتوں کے خلاف سیاسی، اقتصادی اور فوجی دباؤ ڈالا تاکہ وہ ان حکومتوں کو ناکام کر سکیں۔ دوستو اس کے باوجود مشرق وسطیٰ میں جہاں بھی عوامی تحریکوں نے اپنی آواز بلند کی، وہاں ایک سوشلسٹ طرز نظریے کی بنیاد پر تبدیلی کی کوشش ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوستو سوشلسٹ انقلاب کا مقصد محض اقتدار کی تبدیلی نہیں بلکہ یہ ایک مکمل معاشی اور سیاسی نظام کی تبدیلی ہے جو عوام کے مفادات کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ سوشلسٹ حکومتیں عالمی طاقتوں کے اثر کو کم کر سکتی ہیں کیونکہ ان کا مقصد خود مختاری اور خود کفالت کو فروغ دینا ہے۔ اس کے ذریعے مشرق وسطیٰ کے ممالک عالمی طاقتوں کے چنگل سے آزاد ہو کر اپنے وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں، دوستو اپنی معیشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنی عوام کے مفاد میں ترقی پر وہ گامزن بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں جب عالمی سطح پر سرمایہ داری کا نظام مضبوط ہو چکا ہے اور عالمی طاقتیں اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن طریقے اختیار کر رہی ہیں، سوشلسٹ انقلاب کیا ممکن ہے؟ اس کا ایک جواب ایک چیلنج کی صورت میں سامنے آتا ہے، لیکن جب عوام میں سیاسی شعور اور اتحاد کا جذبہ نہ ہو، یہ انقلاب کسی بھی ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوستو مشرق وسطیٰ کی عوام کی جدوجہد اور ان کی سوشلسٹ تحریکیں عالمی سطح پر ایک نیا پیغام دے سکتی ہے۔ یہ انقلاب نہ صرف ان ممالک کے لیے ضروری ہے بلکہ عالمی سطح پر سرمایہ داری کے خلاف ایک طاقتور آواز بھی بن سکتا ہے۔ سوشلسٹ انقلاب کا حل ان ممالک کے لیے ایک نیا اور بہترین مستقبل فراہم کر سکتا ہے جہاں وہ اپنی تقدیر خود لکھنے کے قابل ہوں اور عالمی طاقتوں کے اثرات سے آزاد ہوں۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔